أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وما يغني عنه ماله، واو عاطفہ ہے، اس کا معنی اور کیا جائے. ما نافیہ ہے، ما نافیہ جب بھی آئے اس کا معنی ہوگا نہیں. وما اور نہیں، یغنی فائدہ دے گا، باب ہے اغنا یغنی سے، باب افعال ہم اسے کہتے ہیں. تو یغنی فعل مضارع ہے، شروع میں یہاں آ گیا. وما اور نہیں، یغنی فائدہ دے گا، کام آئے گا. ان کا معنی سے، ہو کا معنی اس، کیونکہ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. ان ہو اس ایک سے، ان ہما ان دونوں سے، ان ہم ان سب سے. وما اور نہیں، یغنی فائدہ دے گا، ان ہو اس کو جو پیچھے گزرا ہے. مال ہو اس کا مال، مال واضح ہے جس کی جمع اموال آتی ہے. تو ہم نے پڑھا کسی بھی اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے، اسم مضاف ہوگا، ضمیر مضاف الیہ ہوگی. اور یہ ترجمے کا اصول ہے، ترجمہ مضاف الیہ سے شروع کیا جائے گا. معنی ہوگا اس کا مال، ہو سے معنی شروع، اس کا مال. کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا، ایک جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا، دوسرا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، دوسرا وہ آدمی جو مال کو سنبھال کے جمع کر کے رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا. یہ اللہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں جو جتنا بھی مال اس نے جمع کیا ہے، وما اور نہیں، یغنی فائدہ دے گا یا کام آئے گا. انہو اس کو، مالہو اس کا مال، اذا کا معنی جب، ظرف کے لیے. کیونکہ ہم نے پڑھا اذا ظرف کے لیے آئے تب بھی معنی اس کا جب ہے، شرط کے لیے آئے تب بھی اس کا معنی جب ہوگا. عموماً یہ دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تفسیر کے لیے آتا ہے لیکن وہ بہت کم. عموماً شرط کے لیے یا ظرف کے لیے، ظرف کا معنی زمانہ ادا کرنے کے لیے. اب کس وقت مال کام نہیں آئے گا، اس وقت بتانے کے لیے اس کو ہم عربی میں ظرف بولتے ہیں. اذا جب، تردہ، تردہ کی دو معنی، ایک معنی ہے جب وہ مرے گا یعنی فوت ہوگا. تردہ ای ماتا، جب آدمی مر گیا، یہ دنیا میں جتنا مال اس نے جمع کیا ہے اس کو کچھ کام نہ آئے گا. اس کو وہی کام آئے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. وما اور نہیں، یغنی کام آئے گا، فائدہ دے گا، انہو اس کو، مالو اس کا مال، اذا جب تردہ وہ مرے گا یا فوت ہوگا. یہ تردہ کا ایک معنی. دوسرا تردہ کا معنی ہے جب وہ گرے گا. اصل میں تردہ کا معنی تھا اوپر سے نیچے کی طرف گرنا. تردہ ای سقطا، جہنم کے جب گڑھے میں گرے گا. تردہ سے دو معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. ایک معنی جب وہ اپنے قبر کے گڑھے میں گرے گا یا جہنم کے گڑھے میں گرے گا. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو قبر ہے یا یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. تیسری صورت نہیں ہے.
دو ہی صورتیں ہیں. ہر بندے کی قبر اللہ کے رسول نے فرمایا اما یا وہ حفرۃ من حفر النار، یا وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، یا وہ جنت کے بالا خانوں میں سے ایک بالا خانہ ہے. تو تردد کا معنی جب وہ گرے گا، پہلا معنی جب وہ فوت ہوگا، دوسرا معنی جب وہ جہنم کے اندر گرایا جائے گا. اس کا مال کچھ کام نہیں آئے گا، اس کا مال اس کو گرنے سے بچا نہیں سکے گا. یہ بخیل بندے کے لیے. بما اور نہیں، واو عاطفہ ہے معنی اور، ما نافیہ ہے معنی نہیں. یغنی فائدہ دے گا، انہو انس کا معنی سے، ہو کا معنی اس سے یا اس کو، مالہو یہ یغنی فعل ہے، یہ مال اس کا فاعل ہے. یغنی فعل مال اس کا فاعل، یعنی کام آنا، فعل کام آنے والا فاعل. اس کو اس کا مال کام نہ آئے گا اذا تردہ، جب اس کو جہنم کے گڑھے میں گرایا جائے گا. انا کا معنی بے شک، کیونکہ ہم نے پڑھا پورے قرآن میں انا جہاں آ جائے، انا جہاں آ جائے، معنی اس کا بے شک کیا جائے گا. حروف مشبہ بالفعل، انا بے شک. الا کا معنی ہم نے پڑھا پر، عموماً الا کا معنی قرآن پاک میں پر کیا جائے گا. نا کا معنی ہم پر. آپ کو معلوم ہے ایک ہے واحد متکلم، ایک ہے جمع متکلم. واحد متکلم کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے یا، یعنی علیہ مجھ پر. جمع کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے نا ہم پر. مثال کے طور یہ میں کہوں قلمی میری قلم، یہ واحد متکلم کے لیے. میں کہوں قلمنا ہماری قلم. نا جمع متکلم کے لیے، یا جو ہے یہ واحد متکلم. جیسے وہ کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب. ٹھیک ہے. یا جو واحد متکلم کے لیے یعنی علیہ ہو تو معنی مجھ پر ہے، تو نہ ہو تو یہ جمع متکلم مراد ہم پر. انا کا معنی بے شک، الا کا معنی پر، نا کا معنی ہم پر ہے. لام کا معنی البتہ، لام مفتوح ہے. ہم نے پڑھا کہ لام مفتوح کا قرآن پاک میں ہمیشہ معنی یقیناً یا البتہ کیا جائے گا. ایسے ہی ہے پیچھے کتنی بار یہ لام مفتوح، یعنی وہ لام جس پہ زبر ہو اس کو ہم لام مفتوح بولتے ہیں. یہ ہے اس طرح کا لا آنا، یہ اور چیز ہے. یہ وہ لا ہے جو اسم پر داخل ہوتا ہے. یہ لام مفتوح جس کا معنی قرآن پاک میں عموماً یقیناً یا البتہ معنی ہوتا ہے. اس کو لام مفتوح یا لام تاکید بھی بولتے ہیں. معنی یقیناً. انا بے شک، علینا ہم پر ہے. لام کا معنی یقیناً خدا ہدایت دکھانا، ہدایت کا راستہ واضح کرنا ہمارے ذمہ ہے. یہ کون مخاطب ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. پھر اس کا معنی دیکھیے، انا بے شک، علینا اللہ کا معنی پر، نا کا معنی ہم پر ہے یا ہمارے ذمہ ہے. للہدا یقیناً ہدایت، مراد ہدایت کا راستہ دکھانا. اب یہاں پر ایک اصول ہے عربی کلام میں، یہ انا ہے، ایک اس کا اسم ہوتا ہے، ایک اس کی ہوتی ہے خبر. اسم پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے. اگر خبر کو مقدم کر دیں جو پہلے بعد میں آتی ہے، اور جو پہلے اسم آتا ہے اس کو مؤخر کر دیں، یہ حصر کا معنی دیتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ التقدیم ما حقہ التاخیر، التاخیر ما حقہ التقدیم تفید الحصر. یعنی جو چیز پہلے آتی ہے اس کو بعد میں لانا، جو بعد میں آتی ہے اس کو پہلے لے آنا. یہ حصر کا معنی، حصر کا معنی ہمارے ذمے ہی ہے ہدایت کو واضح کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت واضح کس طرح کی ہے؟ قرآن یا سنت کی روشنی میں. اس کا معنی کہ مسلمان کے لیے قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی بھی ہدایت کا راستہ نہیں. کسی ہمارے بڑے کی بات، کسی فقیہ اور مفتی کا فتویٰ وہ ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے. ہدایت وہ ہے جو اللہ نے اپنے ذمے کی ہے. وہ ہمارے پاس قرآن کی صورت میں ہے، یہ حدیث کی صورت ہے. انا یقیناً علینا ہمارے ذمہ ہے. للہدا
یقیناً ہدایت کا راستہ واضح کرنا. ٹھیک ہے, ہدا ہدایت, جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی ہدایت رہنمائی. واو کا معنی اور, انا کا معنی بے شک, کیونکہ جہاں بھی آ جائے انا اس کا معنی بے شک. یہ پھر لام مفتوح آ گیا, معنی یقیناً یا البتہ یعنی لام تاکید, جیسے لل ہدا لل آخرہ, لام پہ زبر آ گئی تاکید والا معنی ہوگا وَإِنَّ اور بے شک. لام کا معنی کے لیے, کیونکہ میں نے پڑھا لام کا معنی عموماً کیا ہوتا ہے کے لیے, لام کے لیے. نا کا معنی ہم, ابھی پڑھا میں, لی ہو معنی میرے لیے, لنا ہو معنی ہمارے لیے. وَإِنَّ اور یقیناً, لنا ہمارے لیے ہے یا ہمارے اختیار میں ہے, لام کا معنی یقیناً, آخرتا آخرت, واو کا معنی اور, اولا کا معنی دنیا, یعنی دنیا اور آخرت کی ملکیت وہ ہمارے لیے ہے. اولا کا معنی دنیا, اصل میں اولا کا معنی ہوتا ہے پہلے, آخرت کا معنی ہوتا ہے بعد میں, کیونکہ دنیا پہلے ہے آخرت بعد میں ہے, اس لیے پہلے آنے والی چیز کو ہم دنیا اور بعد میں آنے والی چیز کو ہم آخرت بولتے ہیں, جس کو یوم محشر کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. وَإِنَّ اور یقیناً, لنا ہمارے لیے ہے, ہمارے لیے سے مراد ہمارے اختیار میں ہے, للآخرۃ یقیناً آخرت, والاولا اور دنیا, اس دنیا اور آخرت کا سارا کنٹرول ہمارے پاس ہے. پھر اس میں گمراہی کے راستے اور ہدایت کے راستے بھی واضح کرنا ہمارے کام ہے. یہ اس لیے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے یہ اگلی آیت بتائی گئی. اس کا معنی وَإِنَّ اور یقیناً, لام کا معنی کے لیے, نا کا معنی ہم, ہمارے لیے, للآخرۃ یقیناً آخرت ہے, واو کا معنی اور, اولا کا معنی دنیا. اب یہاں پہ اب نئی بات شروع ہو چکی. فا کا معنی ہوگا پس, کیونکہ ہم نے پڑھا فا کا عموماً معنی کیا ہوگا پس. انذرتو ڈرانا, میں نے ڈرایا, انذرا انذرا انذرو انذرت انذرتا انذرنا انذرتا انذرتما انذرتم انذرتی انذرتما انذرتنا انذرتو انذرنا. انذرتو واحد متکلم, فعل ماضی باب افعال سے, فا کا معنی پس, انذرتو میں نے ڈرایا, کم تم کو, فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آجی مفعول ہوگا, یعنی ڈرانا فعل ہے, ڈرانے والا فاعل ہے, جس کو ڈرایا جا رہا ہے وہ مفعول ہے. فا کا معنی پس, انذرتو میں نے ڈرایا تھا, کم تم کو, نارن آگ سے, نارن آگ سے. نار جہنم کی جگہ پہ بھی آتا نا, ہاں نہیں, جہنم کی آگ سے, نارن جہنم کی آگ سے, تلظا جو بہت زیادہ شعلے مارنے والی ہے. یہ ہمیشہ آپ یہ قاعدہ یاد رکھ لیں, یہ نکرہ, نکرہ کہتے ہیں جو عام چیز پہ دلالت کرے, معرفہ کہتے ہیں جو خاص چیز پہ دلالت کرے. نکرہ کے بعد جب بھی فعل آئے گا نا وہ نکرہ کی صفت ہوگا, یعنی نکرہ کے بعد جب فعل آئے گا نکرہ موصوف بن جائے گا, فعل اس کی صفت بنے گا. یہ قاعدہ ہے. فَأَنذَرْتُ پس میں نے ڈرایا, تم کو, نارن آگ سے. اب آگ کی صفت کیا ہے, تلظا جو پوری شدت کے ساتھ شعلے مارتی ہے, پوری شدت کے ساتھ شعلے مارتی ہے. اللہ فرماتے میں نے تمہیں ڈرایا تھا دنیا میں, اگر یہ کام کرو گے اس کا انجام جہنم کی آگ ہوگی. اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے ہمیں کہ جس طرح جنت میں سب سے بڑی اور مرکزی نعمت کیا ہے, اللہ کا دیدار ہے, جہنم کا سب سے مرکزی اور بڑا عذاب کیا ہے, آگ کا عذاب. سب سے بڑا, بڑے ہی قسم کے عذاب ہیں, لیکن سب سے مرکزی اور سب سے بڑا عذاب وہ آگ کا عذاب ہے, جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کی آگ سے 69% زیادہ تپش والی اور لو والی آگ ہے, لو والی. فَأَنذَرْتُ بس میں نے ڈرایا, تم کو, نارن
ایسی آگ سے, ایسی معنی کیوں کیا؟ کیونکہ منصوب بن گیا. ایسی آگ سے تلظا جو شعلے مارتی ہے, شدت کے ساتھ شعلے مارنا. لا نہیں, کیونکہ ہم نے پڑھا لا کا عموماً معنی یعنی یہ لا نافیہ ہے, نہیں, کیونکہ لا نہیں جو ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ والے لفظ کو ساکن کر دیتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے نہ, جیسے ولا تقربوا الزنا, نہ قریب جاؤ زنا کے, اس کا معنی نہ. یہ لا نافیہ ہے, معنی ہوگا نہیں, لا نہیں. یسلا داخل ہوگا, سالیہ یسلا کا معنی داخل ہونا, سالیہ ماضی ہے, یسلا مضارع ہے. لا کا معنی نہیں, یسلا کا معنی داخل ہوگا, ہاں اس آگ میں, ہاں اس آگ. فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آ گئی, مفعول کی ضمیر ہے. لا نہیں, یسلا داخل ہوگا, ہاں اس آگ میں, الا مگر, الاشقا جو سب سے زیادہ بدبخت انسان ہے. شقی کسے کہتے ہیں؟ بدبخت کو. یہ اشقا ہم نے پڑھا تھا جو اسم افعالو کے بدن پہ آ جائے وہ اس میں تفضیل ہے, یعنی اس میں تفضیل مذکر کا صیغہ کس بدن پہ آتا ہے؟ افعالو. یہ اصل میں کیا ہے؟ اشقایو. وہ یا کو وہ ایک تعلیل کر کے الف سے بدل گیا, اصل میں راگ اس کا اشقایو, اس میں تفضیل کا معنی. لا نہیں, یسلا داخل ہوگا, ہاں اس آگ میں, الا مگر, الاشقا جو سب سے بڑا بدبخت انسان ہے. سب سے بڑا بدبخت, سب سے بڑا بدبخت انسان کون ہے؟ یا کافر ہے یا مشرک ہے. اس میں ایک چیز یہ واضح ہوئی, اصل میں جہنم وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو سب سے بڑے بدبخت لوگ ہیں. کفار, ملحد, مشرک, اسلام لانے والے, ان کے لیے جہنم بنائی نہیں گئی ہے. تو یہ شکی قسم کے جو لوگ ہیں وہ نہیں آئیں گے شامل, وہ نہیں. اس میں اشقا آگے اس کا وصف بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, یعنی جہنم بنائی انہی لوگوں کے لیے گئی ہے جو ہمیشہ رہیں گے. مسلمان جو ہے ان کے لیے جہنم نہیں بنائی گئی, لیکن اگر وہ بدبختی والے عمل کرے گا پھر وہ جہنم میں جائے گا. جہنم بنائی اور لوگوں کے لیے, مشرک کے لیے جہنم بنائی, مسلمان کے لیے, ایمان والے کے لیے جہنم نہیں. اللہ فرماتا ہے لا یصلا نہیں داخل ہوگا, ہاں اس آگ میں, الا مگر, الاشقا جو سب سے زیادہ بدبخت انسان, سب سے زیادہ بدبخت یا کافر ہے جو مانتے نہیں اللہ کو, یا مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. اللہ بھی, اب یہ اس کی صفت آ گئی. تو ہم نے پڑھا تھا معرفہ کے بعد جب بھی اسم موصول آ جائے وہ اس کی صفت بنتا ہے. موصول الذی, اللذانی, اللذین, اللتی, اللتانی. الاشقا بدبخت کون سا ہے؟ اس کی دو صفتیں یہاں پہ بیان کی. الذی وہ شخص, یہ الذی, اللذانی, اللذین اس کو موصول کہتے ہیں, اس کا معنی ہوتا ہے وہ شخص. الذی ایک کے لیے آتا ہے, اس کا معنی ایک وہ شخص. اللذانی دو کے لیے, اس کا معنی وہ دو شخص. اللذین دو سے زائد کے لیے, اس کا معنی وہ لوگ. الذی وہ شخص, کذبا جو جھٹلاتا ہے, کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی اس پہ ایمان نہیں لاتا ہے. یہ پہلا اس کا بدبخت کا پہلا وصف کیا ہے؟ الذی وہ شخص, کذبا فعل ہوا ضمیر فاعل, یعنی جو جھٹلاتا ہے کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. جھٹلانے کا معنی ایک تو معنی اس کا یہ ہے آپ پر ایمان نہیں لاتا ہے, ایک یہ ہے آپ کی تعلیمات پہ عمل بھی نہیں کرتا ہے, یہ بھی جھٹلانا ہے. الذی وہ شخص, کذبا جو جھٹلاتا ہے, واو کا معنی اور, کیونکہ عاطفہ ہے اس کا معنی ہمیشہ اور کیا جائے گا. وتولا اور منہ پھیر لیتا ہے, کس سے؟ ایمان سے. ایمان کو سیکھنے نہیں چاہتا ہے, ایمان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہتا ہے, یہ شخص کل جہنم کا ایندھن بنے گا. الذی وہ شخص, کذبا جو جھٹلاتا ہے, کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وتولا اور منہ پھیر لیتا ہے, کس سے؟ ایمان سے, دین اسلام میں داخل ہونے سے منہ پھیرتا ہے, یہ کل روز قیامت کے دن جہنم میں داخل کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس کا معنی. بما اور نہیں, یغنی کام آئے گا یا فائدہ دے گا, انہو اس بخیل کو, مالہو اس کا مال, اذا جب تردہ اس کو پھینکا جائے گا,
گرایا جائے گا جہنم میں۔ اِنَّا یقیناً علینا ہمارے ذمہ ہی ہے مانا حسر کا، اِنَّا یقیناً علینا ہمارے ذمہ ہی ہے للہدی یقیناً ہدایت کو واضح کرنا، وَإِنَّا اور یقیناً لنا ہمارے لیے ہی ہے للآخرۃ یقیناً آخرت بھی والأولی اور دنیا بھی ہماری ملکیت میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ پس میں نے ڈرایا تم کو نارن ایسی آگ سے تلظیٰ جو شدت کے ساتھ شعلے مارتی ہے، لا نہیں یسلا داخل ہوگا ہاں اس آگ میں الا مگر، الا جہاں ہے اس کا معنی مگر، الاشقا جو سب سے بڑا بدبخت ہے، الذی وہ شخص کذب جو جھٹلاتا ہے وتولی اور منہ پھیر دیتا ہے۔